ویلکم بیک میاں صاحب. آپ نے جس طرح کہا کہ ماضی میں جو نون لیگ کے ساتھ جب وہ زیر اطاعت تھے تو جو کچھ ہوا آپ نے اس کو کنڈیم کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں فی الحال اوورال جو ماحول ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے؟ مسلم لیگ نون جس طرح اختیار ولی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, سب سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہیں, ہم ان غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تمام جیسے سیاسی جماعتیں سے حکومت کے اندر ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایسا آئیڈیل ماحول اپوزیشن کو فراہم کیا جا رہا ہے؟ جب نون لیگ اپوزیشن کے اندر تھی, جو ان کے ساتھ ہوا, کم از کم وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ نہیں کر رہے. نہیں, موجودہ اپوزیشن کے ساتھ کرنے کروانے میں موجودہ حکومت کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ تو نمائشی لوگ ہیں. ہم جس طریقے سے یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان بیچاروں کی تو نہ سکت ہے, نہ یہ کہنے میں ہے, نہ یہ کچھ کہنے میں ہے. یہ دے آر جسٹ لائک کیا اس کو بولتے ہیں, خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں. اپوزیشن کو جو ہو رہا, جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, وہ ان کے جرائم کی وجہ سے, ان کے رویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر تحریک کے واقعے کے اوپر اگر تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ جا کر کھڑی ہوگی تو پھر پاکستان کے تمام عوام جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہوں گے. ٹھیک, تحریک موجودہ اپوزیشن کو ماضی کی اپوزیشن کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا تھا وہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے سینیریو اور کانسیکوینسز اور سرکمسٹانسز جو ہیں وہ الگ تھے. ان کے سرکمسٹانسز, کانسیکوینسز اور سٹانسز جو ہیں وہ الگ. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پہ اس اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ بالکل جی, میں ذاتی طور کے اوپر اس بات کا حامی ہوں کہ موجودہ اپوزیشن کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل درست ہو رہا ہے. اس کی وجہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری اپنے ملک کی افواج کے اوپر حملے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. چلیں اس سے آگے چلیں, جب بھی کوئی عام فوجی شہید ہو تو اس فوجی کی تصویر لگا کر کوئی بھی جماعت اگر اس کی ٹرولنگ کرے اور اس کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ وہ رویہ ہے موجودہ اپوزیشن کا جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور موجودہ پی ٹی آئی دوسری سائڈ کے اوپر کھڑی ہے. ویری رائٹ. جو شہداء ہیں ظاہر ہے وہ تو قوم کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں. میں ذرا موضوع کی چونکہ بات ہو رہی تھی, میں اختیار ولی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے خبریں آ رہی تھی کہ پیٹرولیم, طارق فضل چوہدری صاحب نے تو ٹی وی کے اوپر کہہ دیا تھا کہ پیٹرولیم پرائسز کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف جو آئل ریفائنریز والے ہیں ان کا جی بالکل ہم نے فارمولا دیا اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر عمل کیا, آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے. اختیار ولی صاحب, یہ آپ نے تو کہا تھا کہ جس رفتار سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں اس رفتار سے قیمتیں کم کریں گے. اب آئل ریفائنریز والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے فارمولا دیا, گورنمنٹ نے بالکل درست عمل کیا اس کے اوپر. دیکھیں, اگر رفتار کی بات کریں تو 75 روپیز کی کمی جو ہے میرے خیال میں یہ بڑا ہی رفتار, یہ تیز ہی رفتار ہے. ٹھیک, اور یہ کوئی کم نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر کے پاس جو سمری گئی تھی اوگرا کی طرف سے, تو وہ تقریباً 55 روپے کا اس کا ڈیفرنس آ رہا تھا. اچھا, پی ایم صاحب نے اس کو میرے خیال میں اوور بارڈر جا کر, دا لمٹ جا کے انہوں نے اس پہ زیادہ ریلیف جتنا وہ دے سکتے تھے. اور اب اگلا جو ہفتہ ہے اس میں مزید بھی ریلیف آپ کو ملے گی, آپ کو نظر آئے گا. جہاں تک آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں تو دیکھیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ان کا اپنا ایک کردار ہے. اس کو آپ اچھا کہیں, انہوں نے دکان تو کھول کی رکھی ہوئی ہے, دکان ہی ہے نا, بالکل ٹھیک, اور انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے قوم کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. اب آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جیب میں جو پیسے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے ہماری جیب میں یا حکومت کے خزانے میں تو نہیں آتے ہیں, انہی کے پاس جاتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچے. بالکل ٹھیک. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول اس طرح سستا ہوگا تو پھر ہم وہ سٹاک جو آپ زیادہ دنوں کا رکھتے ہیں پھر سٹاک زیادہ رکھ نہیں پائیں گے. ٹھیک, وہ بھی ایک ان کا ایک مسئلہ ہے. تو کبھی کبھی آپ کو لیوریج بھی دینی پڑتی ہے, کہیں پہ آپ کو چشم پوشی بھی کرنی پڑتی ہے, کہیں کہیں حکومتیں بلیک میل بھی ہو جاتی ہیں, اور کہیں کہیں پہ لوگ اپنی مناپلی بھی کر جاتے ہیں. لیکن فار دا لانگ ٹرم یا لمبے وقت کے لیے وہ یہ اس طرح کر نہیں سکتے ہیں. بہرحال وزیر اعظم صاحب, ایک بات میں جو جج صاحب ہیں اور داؤد صاحب ہیں, آپ بھی ہیں اور قوم ہمیں سن رہی ہے, یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پیٹرولیم پرائسز کو, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے کردار کو, اس کی ریگولرائزیشن کو
اور پرائسز کنٹرول کو وہ اس وقت خود مانیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک. اینڈ دے آر ویری ہیپی فرام دا رول آف جو ہمارے منسٹر ہیں پیٹرولیم کے ملک صاحب علی پرویز ملک صاحب. تو میرے خیال میں بڑے مشکل وقت میں انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں. اینڈ ہی از اے تھورو جینٹلمین. وہ شبانہ روز ان کو میں نے واقعی میں مشکل حالات میں, ایک تو ویسے کہنے کی بات ہوتی ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے دفتر میں 2-2-2:30 بجے تک, نہیں یار مذاق مت اڑائیں, یہ مجھے وہ خواجہ سعد رفیق کی بات یاد آ گئی ہے کہ ہم مر کھپ گئے, ہم نے ریلوے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور آپ کہیں سے اٹھا کے شیخ رشید کو لے آئے, آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. نواز شریف نے پاکستان کو قرضوں سے یہاں تک چھڑا دیا تھا کہ 2016 میں ہم نے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا, اور آپ کا لیڈر آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں قرضہ نہیں لوں گا ورنہ میں خودکشی کر لوں گا, زہر کھا لوں گا. پھر آپ پاکستان کے قرضے دگنے کر کے چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس. تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. جو موضوع ہے میں موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. You want me to be off the track. جٹ صاحب سے موضوع کے اوپر, اسی کے اوپر ان کا گفتگو ان سے کر لیتے ہیں. جٹ صاحب یہ بتائیں, یہ جو پیٹرولیم پرائسز کو لے کر آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, دیکھیں ہم نے تو, ہمیں جب اوگرا کہہ رہا تھا 50 یا 54 روپے کم کرو, ہم نے 74 روپے کم کی ہے. اور علی پرویز ملک صاحب کل کہہ رہے تھے لاہور میں, ہم نے جو عالمی منڈی کے اندر کمی ہے اس سے زیادہ ریلیف اپنے لوگوں کو دیا ہے. تو ابھی یہی بات جو ہے وہ اختیار ولی صاحب بھی کر رہے ہیں. جی میں ایک سیکنڈ ایک کمنٹ کر کے بعد میں جاتا ہوں. یہ داؤد صاحب نے بھی اور اختیار ولی صاحب نے بھی وہ ٹرین والے واقعہ کا ذکر کیا کہ ٹرولز چلے, اور یہ وہ بھی ہماری جماعت کی خیر کی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہے, عمران خان صاحب نے منتخب کیا ہوا انہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. پھر ہمارا ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, کوئی اس کے تھرو آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ہم نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی چیز کی ہو تو ہم ذمہ دار ہیں اور میں اس کا جواب دوں. اور سوشل میڈیا جو ہے اس کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. وہ جو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں, اللہ جانے ان کا کام جانے. اور دوسری بات پہ آئیں, دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو پیٹرول کی پرائزز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, کروڈ جو ہے وہ تقریباً 45% سے گرا ہے. $120 پہ تھا, ابھی تقریباً $70 کے قریب ہے. آپ یقین کریں ایک کروڈ جو ہے جب اسے آپ ریفائن کرتے ہیں تو تقریباً اس میں سے 10 سے 12 کریک نکلتے ہیں. ایئر جیٹ کا فیول نکلتا ہے, کیروسین نکلتا ہے, فرنس آئل, ڈیزل, پیٹرول, یہ وہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. اور کروڈ جو پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے یہ فنش پروڈکٹس ہیں دونوں, اور ان کی جو پرائزز ہیں یہ پلیٹس کے مطابق چلتی ہیں. آپ نے لفظ سنا ہوگا بار بار پلیٹس. جی علی پرویز ملک صاحب نے شیئر بھی کیا اپنے اکاؤنٹ سے. میں بتاتا ہوں, وہی 2 طرح کے پلیٹس ہیں. ایک ہے MOPS مینز آف پلیٹ سنگاپور, اور دوسرا ہے موپیک مینز آف پلیٹ عرب گولف. اچھا یہ فنش گڈز جو ہیں یہ تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی پرائزز ڈٹرمن کرتے ہیں. اچھا کبھی بھی تاریخ کے اندر آپ ایران وار سے پیچھے چلے جائیں, گراس ریفائنری مارجنز بڑے تھن ہوتے ہیں, اور جو پلیٹس کی پرائز ہے وہ کروڈ سے تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی ہے. اگر $60 پہ کروڈ چل رہا ہے تو 62-63 پہ پیٹرول کا پلیٹ چل رہا ہوگا, اور کوئی 66 پہ جا کے ڈیزل کا چل رہا ہوگا. لیکن ہوا کیا کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی اور سپلائی کی اتنے زیادہ فرق آئے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ ہمیں سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں تیل مل رہا ہے, ہمیں سب کچھ آ رہا ہے. تو یہاں پہ تو وہ پلیٹس اور کروڈ کا فرق جو ہے وہ عوام کو نہیں برداشت کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر 70 سے 80% جو پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے وہ اپنی ریفائنریوں سے ریفائن ہوتا ہے. کتنی قیمت کم ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال میں؟ سر میرے خیال سے 400-500 روپے کروڈ کی قیمت جو تھی وہ کم ہوئی تھی. ایگزیکٹلی اس پرسنٹیج سے یہاں پہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے تھی. میں کوئی لاجیکل بات نہیں کر رہا, کیونکہ پلیٹس پہ تو وہ لوگ جائیں نا جن کے ملک میں ریفائنری ہی نہیں ہے, وہ ڈیزل اور پیٹرول ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں. یار ہم تو کروڈ امپورٹ کر کے اس کا ڈیزل پیٹرول خود بناتے ہیں 70-80%. ہم بھی ڈیزل پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں لیکن بڑی تھوڑی کوانٹٹی ہے, 20-30% ہے. ہمیں کروڈ کے ساتھ اس کے برابر امپیکٹ ادھر آنا چاہیے تھا, جو نہیں آیا. یہ میری اختیار ولی صاحب سے بھی گزارش ہے, آپ اس چیز کو دیکھ بھی لیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور اسے چاہے اپنے وزیر سے پوچھ بھی لیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, میں اس گفتگو کے سلسلے کو ضرور آگے بڑھاتا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے تینوں معزز مہمانوں کا, اختیار ولی خان صاحب کا, جٹ صاحب کا اور میاں داؤد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے, ظاہر ہے جو ریلیف ہے وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں, گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور گورنمنٹ اپنے طور پہ کہہ بھی رہی ہے جی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو ایٹ دی اینڈ ریلیف ملنا چاہیے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.